جو سینٹرل علی ظفر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب انقلاب کا باعث بن سکتا ہے، تو وہی سوال ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ سے کہ جس بجٹ میں پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، حکومت کو سپورٹ دیا، کیا اس بجٹ میں اتنی سکت ہے کہ سیلاب کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس بوجھ کو برداشت کر سکے؟ اور کیا وجہ ہے کہ مغرب سے اتنی امداد اس تعداد میں نہیں آ رہی جو آنی چاہیے؟ جتنا بڑا سیلاب ہے اتنی بڑی امداد ابھی تک مغرب سے آئی نہیں ہے۔ دیکھیں ہونی چاہیے یا نہیں، اب ایک تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ نے بھی اتنی ابھی بار جا کے ورلڈ وائڈ اپیل نہیں کی جیسے 22 میں کی گئی تھی۔ ٹھیک، ایک تو دنیا میں بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ڈونر فٹیگ بھی آیا ہوا ہے کہ بھئی اب کیونکہ کلائمیٹ چینج اتنا پریویلنٹ ہے دنیا کے کئی خطوں میں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ڈونر بھی دے دے کے تھک گئے ہیں۔ تھوڑی بہت ٹوکن امداد تو آئی 2-3 ملکوں سے، لیکن کوئی سبسٹینشیل چیز نہیں ہے۔ اب سبسٹینشیل جب ہوگی جب آپ کوئی پلان بنائیں گے اور دیں گے، کیونکہ ریہیبلیٹیشن بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ابھی تو صرف ہم ریسکیو اینڈ ریلیف کی باتیں کر رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوگا کہ جہاں کراپس نہیں ہیں وہاں آپ کو پھر سبسٹیٹیوٹ کراپس لگانے پڑیں گے، جہاں اینیمل ریپلیسمنٹ ہے، کئی چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ سب فائنینسز سے ہوتا ہے، بغیر پیسے کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں بھی جتنی بھی گنجائش تھی وہ کہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے، جو بھی سوچ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب نئے سرے سے سوچ ڈالنی ہوگی کہ اگر ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اس کی ڈائیورژن ہم کس طرح سے کریں اور کہاں لے کر جائیں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ۔ ری ایڈجسٹمنٹ ڈیفینیٹلی ہوگی، چاہے وہ آپ کے پی ایس ڈی پی میں جو بیچارے میں ہمیشہ کٹس آتے ہیں اور ہمیشہ وہ جو ہے سفر کرتا ہے، لیکن اور ایریاز میں بھی اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس میں تمام گورنمنٹس نے ان اے وے کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ سو اٹس ناٹ جسٹ دی فیڈرل گورنمنٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، ساری گورنمنٹس نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا تاکہ لوگوں کو اب دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے۔ اچھا، آپ نے جواب میں ڈیمز کی بات بھی کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمز واحد سولوشن ہیں یا یہ ایک فیزیبل اینڈ لانگ ٹرم سولوشن ہو سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کا جس طرح سے پاکستان کو صورتحال کا سامنا ہے، یا ہمیں کچھ اس واحد سولوشن کے علاوہ بھی کچھ مزید کرنا پڑے گا؟ خاص طور پہ کالا باغ ڈیم کی بات چھڑ گئی ہے جہاں پہ اس دفعہ سیلاب تو خیر آیا نہیں، اس پر بھی کچھ ذرا آپ کا کمنٹ چاہیے مجھے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سولوشن کیسے، واحد سولوشن تو دور کی بات ہے، سولوشن کیسے ہے کسی بھی چیز کا۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ فلڈس ہمارے ایسٹرن ریورس پہ آئے، یہ جو ہے وہ ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں ویسٹرن، جو آپ کے پاس سرپلس ایکسٹرا پانی جو آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا بہہ گیا اور ملک سارا ڈبو گیا، وہ تو کالا باغ ڈیم کے راستے میں بھی نہیں آتے۔ سو اس قسم کی باتیں بیکار ہیں۔ سیکنڈلی کالا باغ ڈیم یا کوئی اتنا بڑا میگا ڈیم اس وقت جب آپ بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ 10 سال کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھی نہیں ہے رپورٹس تو کائنڈلی جا کے دیکھ لیں کہ آپ کا اپنا این ڈی اے میں جو کہہ رہا ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کے پاس شاید پانی ہو ہی نہیں آپ کے ڈے ٹو ڈے نیڈس میٹ کرنے کا، لیٹ الون کہ اس کو سٹور کر کے پھر آگے استعمال کرنے کا۔ سو دیز آر جسٹ پولیٹیکل کائٹ فلائنگ نا، وہ بھول جائیں جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوکل ہمیں ہو سکتا ہے کہ اسٹوریجز کریٹ کرنے پڑے کہ جب بھی سرپلس پانی ہو تو اس کو یوزر اسی لوکل ایریا میں کرنے کی بات ہو، اور وہ جلدی بھی جو ہے کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 7 سال یا 10 سال والے منصوبے آپ کے کسی کام کی